کہ اس فوٹو سے یہ میسج چلا گیا. میں نواز شریف سے ملنے گیا سلمان عابد صاحب, تو مجھے واقعی ترس آیا تھا ان پہ, مطلب ان کی حالت کو دیکھ کے, جس طرح وہ کافی رش تھا خیر اس کمرے میں. مریم صاحبہ نہیں آئی تھیں, تو ہم بہت سارے جرنلسٹ تھے, 20-22 لوگ تھے, کچھ پولیٹیشین تھے. نہیں, جب نواز شریف وڈیالہ میں تھے. میں وہی سوچ رہی ہوں ابھی حالت کیسے. تو آج یہ فوٹو میں نے دیکھا رات, تو یا اس سے پہلے وہ نواز خان صاحب لیٹ کے اٹک جیل میں کتاب پڑھ رہے تھے, تو وہ فوٹو میں نے دیکھ لیا تھا. تو وہ بڑے فریش تھے, مطلب نواز شریف تو بڑے مطلب ڈرے ہوئے لگ رہے تھے, بڑے دھیمے تھے. پڑے گا نا کہ ایک تصویر نظر آئی ہے ان کے ووٹرز کو, اور اس کے بعد ہم نے دوسرا کچھ دیکھا ہے. فریش اور کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں, پوری انہوں نے شیروانی ٹائپ کا کوٹ پہنا ہوا ہے, ہاتھ میں تسبیح, اور وہ جس طرح ان کا, تو وہ ایسے ہی. اب اور یہ فوٹو کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو صحافی ان سے مل رہے ہیں یا ان سے انٹریکٹ کر ررہے ہیں وہ یہی رپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ بڑے بھرپور انداز سے آتے ہیں, بھرپور انداز سے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, جیسے وہ فیصلے کے لیے جج کے پاس آئے جو پچھلا توشہ خانہ تھا, انہوں نے کہا جی میں نے جواب تو لکھ لیا ہے, تو مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں تو سو رہا تھا, تو میں پھر جانے لگا ہوں, میں ایک دفعہ اس میں کچھ تصحیح کرنی ہے تو مجھے موقع دیا جائے. مطلب وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا چیزوں کو, اس پہ وہ پریشر نہیں ہے, یہ سب کو پتا ہے. تو وہ فوٹو وہ امپیکٹ نہیں ڈالے گا جو آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں. یا تو یہ ہوگا کہ اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ فالوورز خوش ہو گئے نا دیکھ کے, وہ جو چاہ رہے تھے وہ تو امپیکٹ نہیں آیا. ہم فالوور سے نکل کر اب ووٹرز کی طرف جا رہے ہیں. میرے خیال میں اب ہم صرف ووٹرز پہ فوکس کریں تو ووٹر کے لیے یہ فوٹو میٹر نہیں کرتا. ہاں, جس کے لیے یہ میٹر کرتا ہے وہ شخص ہے جو کل قصور اور لاہور کی سڑک کے درمیان میں کھڑا ہو کے جلسہ کر رہا تھا. اس کے لیے ضرور میٹر کرتا ہے کہ جس طرح کی سچویشن سے وہ گزرا ہے, اس فوٹو سے کچھ ہوا نہ ہو یا نہ ہوا ہو, لیکن نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو, کیونکہ ان کی حالت اظہار میں دیکھ کے آیا ہوں نا, میرے ساتھ جتنے صحافیوں نے وہ حالت اظہار دیکھی ہوئی ہے, اور اب وہ عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں, تو جب دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں وہ گندگی کی ہو گیا. مطلب یہ تو وہ جو برابری والی بات تھی, دو لوگوں میں فرق آ جاتا ہے. تو نواز شریف کے لیے تو ٹینشن کا باعث ہو سکتا ہے, نون لیگ کے لیے تو ہو سکتا ہے, اور کسی کے لیے نہیں ہے. ابھی ہم کر رہے تھے کہ سوال بڑا اہم ہوتا ہے, بہت اہم ہے. آپ سے جواب سے زیادہ سوال ضروری ہوتا ہے, اس لیے آپ سوال کرنے دیں. ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی کل اڈیالہ جیل کی تصویر لیک ہوئی, اور پھر ایک آڈیو بھی لیک ہوئی. آپ کو پتا اس فیصلے کے اوپر ایک ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آیا کہ یہ فیصلہ جس طرح آنا چاہیے تھا, لیکن اگر اس عدالت کی آڈیو باہر آ سکتی ہے جہاں پہ آپ ایک پیپر اور پین نہیں لے کے جا سکتے, کتنا کریڈیبل آپ کو لگتا ہے یہ سورس کے, کتنا کریڈیبل یہ سماعت رہی ہوگی, یا کتنی کریڈیبلٹی بھی ہم مطلب اس وجہ سے تو اس کی کریڈیبلٹی چیلنج نہیں ہو سکتی کہ فوٹو باہر آ گیا, نہیں آڈیو باہر آ. ابھی اتنے گیجٹس آ چکے ہیں, اس کین مطلب میں بھی گیا ہوں اس اڈیالہ میں جہاں وہ سماعت ہوتی ہے, تو وہ چیکنگ ہوتی ہے, آف کورس ہوتی ہے, لیکن اتنے گیجٹس آ چکے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے وہ یوز ہو سکتے ہیں. اتنی بڑی کچھ یہ نہیں کہ بہت بڑا مارکا مار دیا گیا جی وہ فوٹو ریلیز کرنے کے بعد. وہ 18-20 دن پرانا وہ فوٹو ہے, تو ایک ٹھیک ہے کہ انہوں نے یوز کیا ہے کہ یار دیکھو کتنا فریش ہے. میں تو یہ خان صاحب کا اسی طرح کا فوٹو آج 4 مہینے پہلے دیکھ لیا تھا, جب وہ اٹک میں تھے, کتاب لیٹ کے پڑھ رہے تھے, وہ بھی اتنے فریش نظر آ رہے تھے. تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ ایک فوٹو میٹر ضرور کرے گا, لیکن انہی کے لیے کرے گا جو کل ووٹ دینے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے ان کا ووٹر باہر آئے گا؟ یار بابا, جو کل جا رہا تھا وہ جائے گا. اس فوٹو کی وجہ سے 4 ووٹر جا رہے تھے تو اب 6 جائیں گے, ایسا نہیں ہے. جو جنہوں نے جانا ہے کل وہ جائیں گے, وہ فوٹو نہ بھی آتا وہ جائیں گے.